بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم للیہود اسلموا تسلموا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودیوں سے کہنا کہ اسلام لاؤ تو دنیا و آخرت میں سلامتی پاؤ گے۔ اس سلسلے میں مقبوری نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ باب اذا اسلم قوم فی دار الحرب ولہم مال و ارض فہی لہم۔ اگر کچھ لوگ جو دار الحرب میں مقیم ہے اسلام لے آئے اور وہ مال و جائیداد منقولہ و غیر منقولہ کے مالک ہیں تو انہی کی ہوں گی۔ یہ باب لا کر امام بخاری رحمہ اللہ نے حنفیہ کا رد کیا۔ وہ کہتے ہیں اگر حربی کافر مسلمان ہو کر دار الحرب میں رہے پھر مسلمان اس ملک کو فتح کریں تو جائیداد غیر منقولہ یعنی زمین باغ وغیرہ اس کو نہ ملے گی، مسلمانوں کی ملک ہو جائے گی۔ یہ بات لا کر یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی یہ رائے صحیح نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3058۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرض کیا اللہ کے رسول کل آپ مکہ میں کہاں قیام فرمائیں گے؟ آپ نے کہا عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑا ہی کب ہے؟ پھر کہا کل ہمارا قیام خیف بنی کنانہ کے مقام محسب میں ہوگا جہاں پر قریش نے کفر پر قسم کھائی تھی۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ بنی کنانہ اور قریش نے یہیں پر بنی ہاشم کے خلاف اس بات کی قسمیں کھائی تھیں کہ ان سے خرید و فروخت نہ کی جائے اور نہ انہیں اپنے گھروں میں آنے دیں۔ زہری نے کہا کہ خیف وادی کو کہتے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ ابو طالب عبد المطلب کے بڑے بیٹے تھے۔ ان کی وفات کے بعد جاہلیت کی رسم کے موافق کل املاک پر ابو طالب نے قبضہ کر لیا۔ جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے کچھ دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی تو مدینہ ہجرت کر آئے۔ عقیل اس وقت تک ایمان نہ لائے تھے، وہ مکہ میں رہے۔ انہوں نے تمام جائیداد اور مکانات بیچ کر اس کا روپیہ خوب اڑایا۔ اس حدیث سے باب کا مطلب امام بخاری رحمہ اللہ نے اس طرح نکالا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے بعد بھی ان مکانوں اور جائیداد کی بے قائم رکھی اور عقیل کی ملکیت تسلیم کر لی۔ تو جب عقیل کے تصرفات اسلام سے پہلے نافذ ہوئے تو اسلام کے بعد بطریق اولا نافذ رہیں گے۔ اس کے بعد میں یہاں امام قرطبی کا قول نقل کیا ہے فتح الباری میں، یعنی شاید امام بخاری کی مراد یہ ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں پر ان کے اسلام سے پہلے ہی یہ احسان فرما دیا تھا کہ ان کے مال اور گھر ہر حالت میں ان کی ہی ملکیت تسلیم کر لیے۔ اس طرح عقیل کے لیے اپنے گھر سب سے پہلے ہی بخش دیے تھے۔ حدیث نمبر 3059۔ حضرت عمر بن خطاب نے ہنی نام کے اپنے غلام کو سرکاری چراگاہ کا حاکم بنایا تو انہیں یہ ہدایت کی اے ہنی مسلمانوں سے اپنے ہاتھ روکے رہنا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان پر ظلم نہ کرنا اور مظلوم کی بد دعا سے ہر وقت بچتے رہنا، کیونکہ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ہاں ابن عوف اور ابن عفان
اور ان جیسے امیر صحابہ کے مویشیوں کے بارے میں تجھے ڈرتے رہنا چاہیے، یعنی ان کے امیر ہونے کی وجہ سے دوسرے غریبوں کے مویشیوں پر چراگاہ میں انہیں مقدم نہ رکھنا، کیونکہ اگر ان کے مویشی ہلاک بھی ہو جائیں گے تو یہ رؤسا اپنے کھجور کے باغات اور کھیتوں سے اپنی معاش حاصل کر سکتے ہیں، لیکن گنے چنے اونٹوں اور گنی چنی بکریوں کا مالک غریب کی اگر اس کے مویشی ہلاک ہو گئے تو وہ اپنے بچوں کو لے کر میرے پاس آئے گا اور فریاد کرے گا، اے امیر المومنین، اے امیر المومنین، ان کو پالنا، تیرا باپ نہ ہو تو کیا میں انہیں چھوڑ دوں گا؟ یعنی ان کو پالنا ہے، ان کی پرورش کرنی ہے، ہم کیا کریں؟ اس لیے پہلے ہی سے ان کے لیے چارے اور پانی کا انتظام کر دینا۔ میرے لیے اس سے زیادہ آسان ہے کہ میں ان کے لیے سونے چاندی کا انتظام کروں۔ اور اللہ کی قسم، وہ یعنی اہل مدینہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، کیونکہ یہ زمینیں انہی کی ہیں۔ انہوں نے جاہلیت کے زمانہ میں ان کے لیے لڑائیاں لڑی ہیں، اور اسلام لانے کے بعد بھی ان کی ملکیت کو بحال رکھا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر وہ اموال یعنی گھوڑے وغیرہ نہ ہوتے جن پر جہاد میں لوگوں کو سوار کرتا ہوں تو ان کے علاقوں میں ایک بالشت زمین کو بھی چراگاہ نہ بناتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور عثمان غنی ہر دو مالدار تھے۔ حضرت عمر کا مطلب یہ تھا کہ ان کے تمول سے مرعوب ہو کر ان کے جانوروں کو مقدم نہ کیا جائے، بلکہ غریبوں کے جانوروں کا حق پہلے ہے۔ اگر غریبوں کے جانور بھوکے مر گئے تو بیت المال سے ان کو نقد وظیفہ دینا پڑے گا۔ آخر حدیث میں حضرت عمر کا جو قول مروی ہے، اسی سے ترجمے باب نکلتا ہے کہ حضرت عمر نے زمین کی نسبت فرمایا کہ اسلام کی حالت میں بھی انہی کی رہی، تو معلوم ہوا کہ کافر کی جائیداد غیر منقولہ بھی اسلام لانے کے بعد اسی کی ملک رہتی ہے، وہ کافر دارالحرب میں رہے۔ باب کتابت الامام الناس، خلیفہ اسلام کی طرف سے مردم شماری کرانا۔ کہتے ہیں کہ یہ مردم شماری جنگ احد یا جنگ خندق یا صلح حدیبیہ کے موقع پر کی گئی۔ حدیث نمبر 3060۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اسلام کا کلمہ پڑھ چکے ہیں ان کے نام لکھ کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ ہم نے 1500 مردوں کے نام لکھ کر آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور ہم نے حضرت سے عرض کیا، ہماری تعداد 1500 ہو گئی ہے، اب ہم کو کیا ڈر ہے؟ لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم فتنوں میں اس طرح گر گئے کہ اب مسلمان تنہا نماز پڑھتے ہوئے بھی ڈرنے لگا ہے۔ ابو معاویہ کی روایت کو امام مسلم اور احمد اور نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تعداد میں اختلاف اس لیے ہوا کہ شاید ان لوگوں نے کئی جگہ مردم شماری کی ہو۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ 1500 سے مراد مرد، عورت، بچے، غلام جو بھی مسلمان ہوئے سب مراد ہیں۔ 600-700 تک خاص مرد مراد ہیں اور 500 سے خاص لڑنے والے مراد ہیں۔ حضرت حذیفہ کا یہ مطلب یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تو ہم 1500 کا شمار پورے ہونے پر بے ڈر ہو گئے تھے، بے خوف ہو گئے تھے،
اور اب ہزاروں لاکھوں مسلمان موجود ہیں پر حق بات کہتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ کوئی تو ڈر کے مارے اپنی نماز اکیلے پڑھ لیتا ہے اور منہ سے کچھ نہیں نکال سکتا۔ یہ حذیفہ نے اس زمانے میں کہا جب ولید بن عقبہ حضرت عثمان کی طرف سے کوفہ کا حاکم تھا اور نمازیں اتنی دیر کر کے پڑھتا کہ معاذ اللہ آخر بعض متقی لوگ اول وقت نماز پڑھ لیتے، پھر جماعت میں بھی اس کے ڈر سے شریک ہو جاتے تھے۔ حدیث نمبر 3060 یہ متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 3061 حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میرا نام فلاں جہاد میں جانے کے لیے لکھا گیا ہے، ادھر میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر جا اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کر کے آ۔ اس سے بھی اس نویسی کا ثبوت ہوا۔ یہی ترجمہ باب ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی عورت حج کو جائے تو ضروری ہے کہ اس کا خاوند یا کوئی محرم اس کے ساتھ ہو جو اس کی حفاظت کرے۔ باب ان اللہ یؤید الدین بالرجل الفاجر۔ اس مسئلے کا بیان کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے دین کی مدد اور اس کی تائید ایک فاجر شخص سے بھی کرا لیتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ 3062 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں موجود تھے۔ آپ نے ایک شخص کے متعلق جو اپنے کو مسلمان کہتا تھا فرمایا، یہ شخص دوزخ والوں میں سے ہے۔ جنگ شروع ہوئی تو وہ شخص مسلمانوں کی طرف سے بڑی بہادری کے ساتھ لڑا اور وہ زخمی بھی ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جس کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ وہ دوزخ میں جائے گا، آج تو بڑی بے جگری کے ساتھ لڑا ہے اور زخمی ہو کر مر بھی گیا ہے۔ آپ نے اب بھی وہی جواب دیا کہ جہنم میں گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ ممکن تھا کہ بعض لوگوں کے دل میں کچھ شبہ پیدا ہو جائے، لیکن ابھی لوگ اسی غور و فکر میں تھے کہ کسی نے انہیں بتایا کہ ابھی وہ مرا نہیں ہے، البتہ زخم کاری ہے اور بہت شدید ہے۔ پھر جب رات آئی تو اس نے زخموں کی تاب نہ لا کر خودکشی کر لی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پھر آپ نے بلال کو حکم دیا اور انہوں نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ مسلمان کے سوا جنت میں کوئی اور داخل نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے اپنے دین کی امداد کسی فاجر شخص سے بھی کرا لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس شخص کا نام فزمان تھا یا قزمان رہا ہو، مجھے جو یاد آتا ہے وہ قزمان ہے، اور یہاں پر ایک نقطہ میٹا ہوا ہے، فزمان ہے، جو بظاہر مسلمان ہو گیا تھا۔ اس کی مجاہدانہ کیفیت دیکھ کر شیطان نے بظاہر تو لوگوں کو یوں بہکایا کہ ایسا شخص جو اللہ کی راہ میں اس طرح لڑ کر مارا جائے کیوں کر دوزخی ہو سکتا ہے۔ یہ حدیث اس حدیث کے خلاف نہیں ہے کہ ہم مشرک سے مدد نہ لیں گے، کیونکہ وہ ایک موقع کے ساتھ خاص ہے، اور جنگ حنین میں صفوان بن امیہ آپ کے ساتھ تھے، حالانکہ وہ مشرک تھے۔ دوسرے یہ کہ یہ شخص بظاہر تو مسلمان تھا، مگر آپ کو وحی سے معلوم ہو گیا کہ یہ منافق ہے
اور اس کا خاتمہ برا ہوگا۔ باب من تأمر فی الحرب من غیر امرأۃ بغیر امرۃ اذا خاف العدو، جو شخص میدان جنگ میں جبکہ دشمن کا خوف ہو امام کے کسی نئے حکم کے بغیر امیر لشکر بن جائے۔ اسلام پر کوئی نازک وقت آ جائے کہ میدان جنگ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل رہا ہو اور قیادت بھی ختم ہو رہی ہو، تو کوئی بھی دانا آدمی فوری طور پر کنٹرول کر لے تو یہ جائز ہے کہ حدیث ذیل میں حضرت خالد بن ولید کے امیر لشکر بن جانے کا تذکرہ ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا، یہ غزوہ موتا کے موقع کی بات ہے جبکہ مسلمان سپاہی موتا کے میدان میں داد شجاعت دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اب اسلامی علم زید بن حارث نے سنبھالا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ جعفر نے علم اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اب عبداللہ بن رواحہ نے علم تھاما، یہ بھی شہید کر دیے گئے۔ آخر خالد بن ولید نے کسی نئی ہدایت کے بغیر اسلامی علم اٹھا لیا ہے اور ان کے ہاتھ پر فتح حاصل ہو گئی، اور میرے لیے اس میں کوئی خوشی کی بات نہیں تھی۔ یا آپ نے یہ فرمایا کہ ان کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں تھی کہ وہ شہداء ہمارے پاس زندہ ہوتے، کیونکہ شہادت کے بعد وہ جنت میں عیش کر رہے ہیں۔ اور انس نے بیان کیا کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ابن منیر حدیث باب سے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے۔ ابن منیر نے اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی ثابت کیا ہے کہ جو آدمی کسی ولایت کے لیے متعین ہوا اور امام سے مراجعت مشکل ہے تو اس کے لیے ولایت ثابت ہوگی شرعاً، اور اس کی اطاعت واجب ہوگی حکماً، اور ضروری ہے کہ لوگ اس پر اتفاق کریں۔ امام مالک کا کہنا ہے کہ اگر کسی عورت کا ولی صرف سلطان ہو اور سلطان سے اجازت مشکل ہو جائے تو کوئی بھی اس کا نکاح پڑھا دے، اس کا نکاح ہو جائے گا، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ جمعہ کا امام اگر غائب ہو جائے، کسی بھی وجہ سے نہ پہنچ سکے، تو وہاں کے حاضرین ارباب حل وقت کسی کو بھی امام بنا دیں اور وہ جمعہ کی نماز پڑھا دے۔ باب العون بالمدد، مدد کے لیے فوج روانہ کرنا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ریل، زکوان، عصیہ اور بنو لحیان قبائل کے کچھ لوگ آئے اور یقین دلایا کہ وہ لوگ اسلام لا چکے ہیں اور انہوں نے اپنی کافر قوم کے مقابل امداد اور تعلیم و تبلیغ کے لیے آپ سے مدد چاہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 انصاریوں کو ان کے ساتھ کر دیا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم انہیں قاری کہا کرتے تھے۔ وہ لوگ دن میں جنگل سے لکڑیاں جمع کرتے اور رات میں نماز پڑھتے تھے۔ یہ حضرات ان قبیلہ والوں کے ساتھ چلے گئے، لیکن جب بیر معونہ پر پہنچے تو انہی قبیلہ والوں نے ان صحابہ کے ساتھ دغا کی اور انہیں شہید کر ڈالا۔ حضور اکرم نے 1 مہینہ تک نماز میں قنوت پڑھی اور ریل و زکوان اور بنو لحیان کے لیے بددعا کرتے رہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ ہم سے انس نے کہا کہ ان شہداء کے بارے میں قرآن مجید میں ہم یہ آیت اس طرح پڑھتے تھے،
ہاں ہماری قوم مسلم کو بتا دو کہ ہم اپنے رب سے جا ملے اور وہ ہم سے راضی ہو گیا ہے اور ہمیں بھی اس نے خوش کیا ہے۔ پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ ان کاریوں کو عامر بن طفیل نے قتل کیا۔ اس نے بنو سلیم کے آدمی ان پر جمع کیے اور ریل و زکوان و بنی لحیان نے عاصم اور ان کے ساتھیوں کو قتل کیا۔ حضرت خبیب کو بیچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دو کی اطلاع ہو گئی، اس لیے آپ نے دونوں کے لیے بد دعا کی۔ اور یہ دونوں حوادث یا یہ دونوں حادثے قریب بہت قریب ہوئے تھے، ایک ہی مہینے کے اندر تقریباً۔ باب من غلب العدو فاقام على عرصتهم ثلاثا، جس نے دشمن پر فتح پائی اور پھر 3 دن تک ان کے میدان میں ٹھہرا رہا۔ حدیث نمبر 3065 متفق علیہ۔ حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سے انس بن مالک نے بیان کیا، ابو طلحہ نے ان سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قوم پر فتح حاصل ہوتی تو میدان جنگ میں 3 رات قیام فرماتے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ باب من قسم الغنیمہ فی غزوہ و سفرہ، سفر میں اور جہاد میں مال غنیمت کو تقسیم کرنا۔ رافع بن خدیج بیان کرتے ہیں کہ ہم ذوالحلیفہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم کو بکریاں اور اونٹ غنیمت میں ملے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بکریوں کو 1 اونٹ کے برابر قرار دے کر انہیں تقسیم فرمایا۔ حدیث نمبر 3066 انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام جعرانہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام جعرانہ سے عمرہ کیا۔ آپ نے جنگ حنین کا مال غنیمت یہاں سے تقسیم کیا تھا اور اس کے بعد میں یہاں سے عمرہ باندھ کر کے یہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر کے آپ مکہ گئے تھے اور وہاں آپ نے عمرہ کیا تھا۔ باب اذا غنم المشرکون مال المسلم ثم وجدہ المسلم، کسی مسلمان کا مال مشرکین لوٹ کر لے جائیں، پھر مسلمانوں کے غلبہ کے بعد وہ مال اس مسلمان کو مل گیا تو اس کا بیان۔ حدیث نمبر 3067 ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ان کا ایک گھوڑا بھاگ گیا اور دشمنوں نے اس کو پکڑ لیا، پھر مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا تو ان کا گھوڑا انہیں واپس کر دیا گیا۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کا ہے۔ اس طرح ان کے ایک غلام نے بھاگ کر روم میں پناہ حاصل کر لی تھی، پھر جب مسلمانوں کو اس ملک پر غلبہ حاصل ہوا تو خالد بن ولید نے ان کا غلام انہیں واپس کر دیا۔ یہ واقعہ نبی اکرم کے بعد کا ہے۔ اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ شافعیہ اور اہل حدیث یہی کہتے ہیں کہ کافر مسلمانوں کے کسی مال کے مالک نہیں ہو سکتے، اور جب کسی مسلمان کا مال ان کے پاس ملے وہ اس مسلمان کو واپس دلا دیا جائے گا، خواہ مال تقسیم ہو چکا ہو یا نہ ہوا ہو۔ اور امام مالک اور احمد کے نزدیک تقسیم کے بعد ان کو نہیں دلایا جائے گا، اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ کافر جب مال لوٹ کر لے جائیں اور اپنے ملک میں پہنچ جائیں تو وہ اس کے مالک ہو جاتے ہیں، اور امام بخاری نے یہ باب لا کر ان کا رد فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 3068
ابن عمر کا ایک غلام بھاگ کر روم کے کافروں میں مل گیا تھا۔ پھر خالد بن ولید کی سرکردگی میں اسلامی لشکر نے اس پر فتح پائی اور خالد نے وہ غلام ان کو واپس کر دیا، اور یہ کہ عبداللہ بن عمر کا ایک گھوڑا بھاگ کر روم پہنچ گیا تھا۔ خالد بن ولید کو جب روم پر فتح ہوئی تو انہوں نے یہ گھوڑا بھی عبداللہ کو واپس کر دیا تھا۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ عار مشتق ہے عیر سے، اور عیر گورے خر کو کہتے ہیں، یعنی جو سیدھا بھاگ جائے۔ حدیث نمبر 3069۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ جس دن اسلامی لشکر کی مٹ بھیڑ رومیوں سے ہوئی تو وہ ایک گھوڑے پر سوار تھے۔ سالار فوج حضرت ابوبکر کی طرف سے خالد بن ولید تھے۔ پھر گھوڑے کو دشمنوں نے پکڑ لیا، لیکن جب انہیں شکست ہوئی تو حضرت خالد نے گھوڑا عبداللہ کو واپس کر دیا۔ معلوم ہوا کہ کسی مسلمان کا کوئی مال کسی دشمن حربی کافر کے حوالے پڑ جائے تو فتح اسلام کے بعد وہ مال اس کے اصلی مالک مسلمان ہی کو ملے گا، وہ اموال غنیمت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ باب من تکلم بالفارسیت والرتانہ، فارسی یا کسی بھی اجمی زبان میں بات کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا بیان۔ اللہ کی نشانیوں میں تمہاری زبان اور رنگ کا اختلاف بھی ہے، اور اللہ کا ارشاد، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا لیکن یہ کہ وہ اپنی قوم کا ہم زبان ہوتا تھا، ان کی زبان کو بولتا اور سمجھتا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا اس باب کے لانے سے یہ مطلب ہے کہ ہر ایک زبان کا سیکھنا اور بولنا درست ہے، کیونکہ سب زبانیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ انگریزی ہندی کا بھی یہی حکم ہے۔ اور دوسری آیت میں ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، سورہ فاطر آیت نمبر 24۔ تو معلوم ہوا کہ ہر ایک زبان پیغمبر کی زبان ہے، کیونکہ اس قوم میں جو پیغمبر آیا ہوگا وہ انہی کی زبان بولتا ہوگا۔ ان آیتوں سے یہ ثابت ہوا کہ انگریزی، ہندی، مراٹھی، روسی، جرمنی زبانیں سیکھنا اور بولنا درست ہے۔ زبانوں کا تعصب انسانی بدبختی کی دلیل ہے۔ ہر زبان سے محبت کرنا عین منشائے الہی ہے۔ لفظ رتانہ، را کے زیر و زبر کے ساتھ غیر عربی میں بولنا، رتانہ، رتانہ، ریتانہ، غیر عربی بولنا۔ آیت وما ارسلنا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 میں مصنف کا اشارہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اقوام عالم کے لیے ہے، اس لیے بھی ضروری ہوا کہ آپ دنیا کی ساری زبانوں کی حمایت کریں، ان کو خود یا بذریعہ ترجمان سمجھیں۔ حدیث نمبر 3070۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ سے سعید بن مینا نے سنا کہ میں نے جنگ خندق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکا پا کر چپکے سے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم نے ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور ایک سا جو کا آٹا پکوایا ہے، اس لیے آپ 2-4 آدمیوں کو ساتھ لے کر تشریف لائیں۔ لیکن نبی اکرم نے بآواز بلند فرمایا، اے خندق کھودنے والو، جابر نے دعوت کا کھانا تیار کیا ہے، آؤ چلو جلدی کرو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، نمبر 3070 ہے۔ لفظ سورن فارسی ہے جو آپ نے استعمال فرمایا، اسی سے ترجمۃ الباب ثابت ہوا۔ فسادات انسانی میں ایک بڑا فساد، خطرناک فساد لسانی تعصب بھی ہے۔ حالانکہ جملہ زبانیں
اللہ پاک ہی کی پیدا کردہ ہیں۔ اسلام نے سختی کے ساتھ اس تعصب کا مقابلہ کیا ہے۔ آج کے دور میں زبانوں پر بھی دنیا میں بڑے بڑے فسادات برپا ہیں، جو سب انسانی جہالت و دلالت و کجروی کے نتائج ہیں۔ جو لوگ کسی بھی زبان سے تعصب برتتے ہیں ان کی یہ انتہائی حماقت ہے۔ لفظ سورن سے دعوت کا کھانا مراد ہے۔ یہ فارسی لفظ ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کے ضعف پر بھی اشارہ فرمایا ہے، جس میں مذکور ہے کہ دوزخی لوگ فارسی زبان بولیں گے، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ یعنی دوزخی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ فارسی بولیں گے، یہ بھی تعصب کی دلیل ہے۔ حدیث نمبر 3071، ام خالد بنت خالد بن سعید نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے والد کے ساتھ حاضر ہوئی۔ میں اس وقت ایک زرد رنگ کی قمیص پہنے ہوئے تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا سنا سنا۔ عبداللہ نے کہا یہ لفظ حبشی زبان میں عمدہ کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں مہر نبوت کے ساتھ جو آپ کی پشت پر تھی کھیلنے لگی، تو میرے والد نے مجھے ڈانٹا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مت ڈانٹو۔ پھر آپ نے ام خالد کو درازی عمر کی دعا دی کہ اس قمیص کو خوب پہن اور پرانی کر، پھر پہن اور پرانی کر، اور پھر پہن اور پرانی کر۔ عبداللہ نے کہا کہ چنانچہ یہ قمیص اتنے دنوں تک باقی رہی کہ زبانوں پر اس کا چرچا آ گیا۔ ترجمہ باب، یہ حدیث 3071 متفق علیہ ہے۔ ترجمہ باب اس سے نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا سنا فرمایا، جو حبشی زبان ہے۔ ام خالد اتنے دنوں زندہ رہی کہ وہ کپڑا پہنتے پہنتے کالا ہو گیا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی۔ حدیث نمبر 3072، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حسن بن علی نے صدقہ کی کھجور میں سے ایک کھجور اٹھا لی۔ یہ بیت المال میں یہ کھجور آئی تھی اور اپنے منہ کے قریب لے گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فارسی زبان کا یہ لفظ کہہ کر روک دیا، کخ کخ، کیا تجھے معلوم نہیں، یا کخ کخ، تجھے معلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے ہیں۔ اکرمہ کہتے ہیں سنہ حبشی زبان میں حسنہ کو کہتے ہیں۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ کسی عورت نے ایسی زندگی نہیں گزاری جیسی ام خالد نے بسر کی تھی۔ کخ کخ فارسی زبان میں بچوں کو ڈانٹنے کے لیے کہتے ہیں جب وہ کوئی گندا کام کریں۔ اس سے بھی عربی کے علاوہ دوسری زبانوں کا استعمال جائز ہوا، خصوصاً فارسی زبان جو عرصہ دراز سے مسلمانوں کی محبوب ترین زبان رہی ہے، جس میں اسلامیات کا ایک بڑا خزانہ محفوظ ہے۔ میدان جنگ میں حسب ضرورت ہر زبان کا استعمال درست ہے اور جائز ہے۔ فارسی کی وجہ تسمیہ حافظ صاحب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی ابن حجر، اس ملک کے باشندے فارس بن کومرس کی طرف منسوب ہیں جو سام بن نوح یا یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ بعض نے ان کو آدم کا بیٹا اور بعض نے خود آدم بھی کہا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے مورث اعلیٰ کے 17 لڑکے پیدا ہوئے جو سب بہادر شہسوار تھے، اس لیے ان کی اولاد کو فارسن کہا گیا۔ واللہ اعلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔